الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ایک لمبے عرصے کے بعد ہم سب دعوت و تبلیغ کی محنت کے عنوان پر جمع ہیں. ساتھی بے قرار تھے، بے چین تھے، پریشان تھے کہ جو کام ہم ہر دن کر رہے تھے اور ہر ہفتہ کر رہے تھے، ہر مہینہ کر رہے تھے، ہر سال کر رہے تھے، اپنی مسجد کی سطح سے لے کر عالمی سطح پر ہماری فکریں ہو رہی تھی. اچانک ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی کر نہیں سک رہے تھے. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان، آزمائش. کام کرنے والوں پر بھی حالات، ابھی بھی حالات سے بہت سے ساتھی گزر رہے ہیں، بیرون کی جماعتیں بھی حالات سے گزر رہی ہیں. لیکن ایمان والے، خاص طور سے دین کی محنت کرنے والے، دعوت کی محنت میں اپنے آپ کو لگانے والے، وہ حالات کی وجہ سے مایوس نہیں ہوتے ہیں. مایوسی جو ہے وہ قرآن کہتا ہے کہ کفر ہے. آپ نے سنا ہے اور سناتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ایک سورت اتاری، اس کا نام سورہ یوسف ہے، جس میں 12 رکوع ہیں اور تقریباً 11 رکوع میں اللہ نے ایک ہی واقعہ بیان کیا ہے، اور کہیں حضرت یوسف کا تذکرہ نہیں ہے. اس طرح نام آیا ہے لیکن ان کے واقعے کو اللہ نے ایک جگہ جمع کر دیا ہے. اس میں بہت ساری باتیں ہیں، نصیحت کی، آدمی کو کام کیسے کریں، اس کے اندر بڑے پہلو ہیں، بڑی راہیں ہیں کام کرنے والوں کے لیے. اس میں ایک بات یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے اور پھر وہاں بھائی پہنچے، بھائیوں نے پہنچ کر بدلہ لیا. یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے وہی کرم فرما بھائی ہیں، لیکن بھائیوں نے یوسف کو نہیں پہچانا تھا. چنانچہ ایک تدبیر کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نے اگلے سفر میں اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا، ڈیلا کر کے. جب دوبارہ بھائی واپس آئے تو آگے کہا کہ ابا یوسف کا تو مسئلہ وہ ہوا جو ہوا، لیکن بنیامین کو بھی پکڑ لیا گیا اس لیے کہ انہوں نے چوری کی ہے. چوری کا الزام لگا کے پکڑ لیا گیا تھا اور اللہ کی طرف سے ان کو نظام بنایا گیا، ہیلا سمجھایا گیا. تو بڑے بھائی نے کہا کہ اب میں نہیں آؤں گا، یوسف کے بارے میں تو ہم سے ہوئی غلطی، بنیامین کو بھی پکڑ لیا گیا، ابا کے پاس کس صورت کو لے کر جائیں گے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو بات کہی وہ مجھے بتا دی. کیا فرمایا؟ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انه لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. بیٹو، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹو، جاؤ، اذهبوا، جاؤ، واپس جاؤ،
فتحسسوا من یوسف واخیہ، یوسف کو ان کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو. بڑے بیٹے کے بارے میں نہیں کہا، وہ گھومے نہیں تھے، وہ خود ہی رکے تھے، وہ آ جائیں گے. جب یوسف آ جائیں گے، بنیامین آئیں گے، خود وہ آ جائیں گے. یہاں خاص طور سے کہا کہ یوسف و بنیامین کو تلاش کر کے لاؤ. فتحسسوا، پوری کوشش کرو. تحسس کہتے ہیں کہ آدمی کے بس میں جتنی کوشش ہے وہ سب کر ڈالے. پھر آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. یہاں ذرا رک جائیے اور سوچئے. بنیامین کو تو ابھی گئے ہوئے 2-4 مہینے ہوئے ہوں گے، سفر میں آنے جانے میں 2-4 مہینے لگے، لیکن یوسف کو گم ہوئے 22 سال کا عرصہ ہو گیا ہے. 22 سال بیت گئے. اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی پر 22 سال بیت گئے، باپ کا بیٹا گم ہوئے 20 سال ہو گئے، تو وہ پھر اس کی تلاش میں ہوتا ہے، مر گیا ہوگا، کہیں کسی نے پکڑ لیا ہوگا. کہاں 22 سال گزر گئے، دوبارہ ملنے کی کوئی امید نہیں ہے. لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ فتحسسوا من یوسف واخیہ، یوسف کو پہلے ذکر کیا ہے، یوسف کو، اور پھر ان کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو. اب ظاہر کے بھائی سوچیں گے، بیٹے سوچیں گے ابا کا بھی دماغ خراب ہے، نعوذ باللہ. 22 سال جس کو ہوئے گم ہو کر، خود ان کو پتہ نہیں تھا بھائیوں کو، ہم نے ڈال دیا کنویں میں اور بیچ دیا قافلے کے ہاتھوں دراہم معدودہ، گنتی کے درہموں میں. ارے کہاں ملے گا یوسف؟ ان کو کیا پتا تھا؟ وہ خود ہی تھے لیکن پہچان نہیں سکے تھے. تو فوراً کا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ بڑے قدرت والے ہیں، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. یہ میرے امتحان کے لیے مسئلہ پیش آیا ہے کہ یوسف کی محبت میرے دل میں بڑی ہو گئی. اللہ چاہتے ہیں کہ اس محبت کو نکالے اللہ کے لیے. تو بعض مرتبہ امتحانات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی مایوس ہو جاتا ہے. یہ واقعہ بتاتا ہے کہ مایوس نہیں ہونا. اور آگے بڑا سخت جملہ قوالا اِنَّهُ لَا يَئِسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کو نہیں مانتے یا جیسے ماننا ویسے نہیں مانتے، جو اللہ کی قدرت کو نہیں جانتے، وہی لوگ اللہ سے مایوس ہوتے ہیں. تو آج میرے دوستوں، حالات میں بہت سے ساتھیوں پر مایوسی کی کیفیت آ گئی. بھئی اب کیا ہوگا، چھوڑو، گیا کام، اب کام نہیں ہے، بس اپنی انفرادی عبادتیں کر لو، اپنی نماز ہے، اپنا روزہ، اپنی تلاوت ہے، اپنے انفرادی اعمال ہیں، بس وہی کر لے تو کافی ہے. اب اجتماعی دعوت کی محنت جو عالمی سطح پر چل رہی تھی، اب اس کا کوئی شکل نہیں ہے، قدم. لیکن اللہ تعالیٰ نے، اللہ قادر ہے نا، اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو بارش برسا کر پھر دوبارہ خدا زندہ کرتے ہیں. ایک بستی اجڑ گئی، حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، ساری بستی اجڑ گئی. تو کہا کہ اے اللہ، اس بستی کو اللہ کیسے دوبارہ زندہ کریں گے؟ یعنی یہ نہیں کہ اللہ کی قدرت پہ شک تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو دوبارہ زندہ کرنے کی کیفیت کیا ہوگی، کیا شکل سے اللہ زندہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر سمجھانے کے لیے نبی کو، وہ گدھے پہ سواری کر رہے تھے، ساتھ میں کھانا بھی تھا، اللہ نے موت دے دی. حضرت عزیر علیہ السلام پر موت طاری ہو گئی، گدھا بھی مر گیا. پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کیا تو پوچھا اس موت کی حالت میں کتنے دن رہے؟ کہنے لگے ایک دن کا کچھ حصہ. حالانکہ 100 سال تک وہ موت کے منہ میں گئے. موت اس طرح دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی موت ان پر طاری ہو گئی. وہ 100 سال تک جو ہے یعنی موت کے منہ میں جا کر اس طرح پڑے رہے.
وہ کہہ رہے کہ ایک دن ہے، ایک دن کا کچھ حصہ. اللہ نے کہا 100 سال تم جو ہے موت کے منہ میں رہے. پھر اللہ نے کہا ذرا گدھے کو دیکھو. تو گدھے کو دیکھا تو گدھا بھی مارا ہوا، اس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی. تب ان کو سمجھ ہاں 100 سال تو ہو گئے، گدھا بھی مر گیا. پھر اللہ نے کہا کہ ذرا کھانے کو دیکھو جو تم ساتھ میں لائے تھے. فانظر الی طعامی لم یتسنہ، کھانے کو دیکھا تو کھانا بالکل تر و تازہ ہے. حالانکہ کھانا جلدی سڑ جاتا ہے، بدبو آ جاتی ہے، باسی ہو جاتا ہے، لیکن 100 سال کھانے پہ بیت گئے لیکن کھانا سڑا نہیں. اور گدھا جو ہے بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ مر گیا، اس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے گدھے کو اللہ نے زندہ کیا، اس کی ہڈیاں ملتی رہی، ہڈیوں پہ گوشت چڑھتا رہا، اور پھر کھال چڑھ گئی، بخال پہ بال آ گئے، اور ڈھیچو ڈھیچو کرتے ہوئے کھانا زندہ ہو گیا. اللہ دکھاتے ہیں کہ ہم ہر چیز پر قادر ہیں، ہمارے لیے کوئی بات مشکل نہیں. تو میرے دوستو، جو اللہ کی قدرت کو جانتا نہیں ہے وہی وہ اللہ سے مایوس ہوتا ہے، ورنہ اللہ کی قدرت سے مایوس ہونے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. فرعون نے سوچا تھا کہ موسیٰ پیدا ہوگی تو میری حکومت کے لیے خطرہ ہے، مارو بنی اسرائیل جتنے بچے پیدا ہو جائیں. سب کو مار دیا، ہزاروں بچوں کو مارا، اور خوش تھا کہ موسیٰ پیدا نہیں اگر ہوئے تو میں نے مار دیا ہے. لیکن اللہ کا فیصلہ تھا کہ موسیٰ کو پیدا ہونا ہے، اور فرعون کے گھر میں ان کی پرورش ہونی ہے، اور پھر انہی کی نہیں، ان کے پورے خاندان کی، ان کی والدہ کی، ان کی بہن کی، اور جو اتنے لوگ ہوں گے ان سب کی پرورش فرعون کے خزانے سے ہونی ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام ہی کے ہاتھوں فرعون کا خاتمہ ہونا ہے. اللہ نے دکھایا. کون سوچ سکتا ہے؟ غلام تھے بنی اسرائیل، اور یہ قبطی فرعونی یہ سب حاکم تھے، اور ان کو غلاموں کی طرح استعمال کرتے تھے. غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اللہ نے ان غلاموں کو اللہ نے حکومت دے دی، اور جتنے لوگ حکومتوں پہ قابض تھے اللہ نے سب کو غرق آب کیا. اللہ دکھا رہے اپنی قدرت کو. قرآن میں جتنے واقعات ہیں اللہ کی قدرت کے، وہ یہ سمجھانے کے لیے ایمان والوں مایوس نہ ہونا. ہم بڑی قدرت کے مالک ہیں تو ہم کو ماننے والے ہو، لہذا تمہاری نظر کبھی غیر اللہ کی طرف جا کر، حالات کی طرف جا کر تم کہیں مایوس ہو کر کہیں ہمارے راستے سے ہٹ نہ جانا. تم جمے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے، پھر تمہارے قدموں کو جمائیں گے. اللہ کی طرف سے تثبیت کا وعدہ ہے، نصرت کا وعدہ ہے. پریشان نہ ہونا. ہماری اندر طاقت نہیں ہے. ہمارے حضرت مولانا عمر صاحب ہم لوگ فرماتے تھے ہم تو اتنے کمزور ہیں اگر کوئی تماچا بھی مارے تو مر سکتے ہیں، لیکن ہمارا خدا بڑی قدرت کا مالک ہے، جس خدا کو ہم مانتے ہیں. آپ جانتے ہیں 2 بچوں میں لڑائی ہو جاتی ہے تو ایک بچہ مار کر یا مار کھا کے بھاگتا ہے تو سامنے اس کے ابا آتے ہیں تو ابا کے پہلو میں کھڑا ہو جاتا ہے. وہ بچے جس نے مارا تھا وہ بھاگتا ہوا آتا ہے تو یہ مار کھانے والا کمزور بچہ ابا کے پہلو میں کھڑا کر کہتا ہے افکر کیا کرتا ہے، ابا ساتھ ہے میرے، کر لے. وہ بچہ ڈر جاتا ہے، ابا ساتھ ہے اب کیا کروں گا. بچے کو یقین ہے کہ ابا میرے ساتھ ہوتے میرا کوئی بال بگا نہیں کر سکتا. ہم تو اللہ کے ماننے والے، اللہ کی قدرت کو ماننے والے. تو صحابہ یہی کہتے تھے اللہ ہمارے ساتھ ہے. سمندر آئے گھبراہٹ نہیں، رستم آئے کوئی گھبراہٹ نہیں، قیصر و کسریٰ آئے کوئی گھبراہٹ نہیں، جنگل کے شیر آئے کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں. کیوں پریشانی؟ اس لیے کہ اللہ سے مانگنا آیا ہے، کام اس کا کرتے ہیں، اس کی دعائی دیتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ ہمارے مسئلوں کو حل کرتا ہے. تو میرے دوستو ایک بات تو یاد کرنی ہے کہ ان حالات سے مایوس نہیں ہونا. ٹھیک ہے حالات ہیں، حالات صرف ہم پر تھوڑی، عالمی سطح پر ہے، کوئی بچا نہیں، صرف ہم نہیں،
دنیا میں جتنے آدم کی اولاد ہیں سب متاثر ہیں، جتنے اللہ کے بندے سب متاثر ہیں، دنیا بھی متاثر ہے، دین بھی متاثر ہے. تو لہذا ہم تو جتنا کر سکتے ہیں حالات میں اتنے کرنے کے مکلف ہیں. میں مثال دیتا ہوں، نماز پڑھنا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ فرض ہے. اقیم الصلاۃ قرآن میں 20 جگہ آیا ہے نماز پڑھو. اب نماز فرض نماز میں قیام فرض ہے نہیں، فرض نمازوں میں کھڑا ہونا فرض ہے، قیام، رکوع بھی فرض ہے، سجدہ بھی فرض ہے، قاعدہ بھی فرض ہے، قاعدہ اخیرہ. لیکن ایک آدمی قیام نہیں کر سکتا تو کیا کرے؟ نماز چھوڑ دے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹھ کے پڑھ لو. اس لیے کہ تمہارے اندر قیام کی سکت نہیں ہے تو اب بیٹھ کے نماز پڑھو. تمہارا فرض جو قیام والا تھا اس تمہارے بیٹھ کر پڑھنے کو قبول کر لیں گے. ہم تم کو معذور سمجھتے ہیں، تم نے جان بوجھ کے قیام نہیں چھوڑا ہے، تمہاری مجبوری ہے، اس لیے تم نے قیام ترک کیا ہے. پڑھ لو بیٹھ کے نماز، ہم قبول کریں گے. لیکن تم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے. اعلیٰ میں سجدہ بھی نہیں کر سکتا، کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، کرسی میں بیٹھ کے پڑھ لیں. ہم ایسا قبول کریں تو اسے سجدہ کر رہا ہے، سجدے والی نماز قبول کریں. اعلیٰ میں قاعدہ بھی نہیں کر سکتا، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ لے اشارے سے. ہم سمجھیں گے تو نے قیام بھی کیا ہے، سجدہ بھی کیا ہے، تو نے رکوع بھی کیا ہے، سجدے بھی کیے ہیں، قاعدہ بھی کیا ہے. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. جس نے پیدا کیا وہ تم کو نہیں جانتا، ہاں وہ لطیف و خبیر ہے. میرا بندہ کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. پیدا کرنے والا خالق و مالک جانتا ہے کہ میرا بندہ کتنا کمزور ہے اور اس کے باوجود کچھ کرنا چاہتا ہے. علم میں بیمار ہو وضو نہیں کر سکتا، کیا کہا؟ تیمم کر کے نماز پڑھ لے. سمجھے کہ تو نے وضو سے نماز پڑھی ہے. علم میرے پاس پاک کپڑے نہیں ہیں، گندے کپڑے ہیں، پانی بھی نہیں ہے دھونے کے لیے، نہ دوسرا کپڑا بھی نہیں ہے، کیا کروں اللہ؟ گندے کپڑے میں نماز پڑھ لے. پڑھ، اسی کو قبول کریں. کبھی ایسا بھی موقع آ گیا ہے اللہ نہ گندے نہ پاک کوئی کپڑا میرے پاس نہیں ہے، لوگوں نے مجھے میرے کپڑے بھی چھین لیے، برہنہ کر کے چھوڑ دیا، اور آ گیا نماز کا وقت، کہیں گے انہی حال میں برہنہ نماز پڑھو. لیکن طریقہ ہے بیٹھ کے نماز پڑھو، اشارے سے نماز پڑھو، قیام نہ کرو، رکوع نہ کرو، سجدہ نہ کرو، بیٹھ کر اشارے سے پڑھ لو. ہم سمجھے کہ تم نے نماز ماشاءاللہ اس طرح پڑھی جس طرح ہم چاہتے ہیں. حکم کے ساتھ طریقہ بتایا جاتا ہے. اس حال میں کیا کرنا؟ بڑے بڑے اجتماع کرتے تھے، نہیں کر سکتے، چھوٹے اجتماع کریں گے. ہزاروں لاکھوں کو بلاتے تھے، نہیں بلائیں گے. بڑی بڑی جماعتیں نکالتے تھے، 15-20 آدمی کی نہیں نکالیں گے، 5-5 4 کی جماعتیں نکالیں گے. گشت کر کے مسجد میں نہیں کریں گے. گشت جو بات مسجد میں لوگوں کو جب اجتماعی طور سمجھاتے تھے وہی بات ہم جو ہے گشتوں میں سمجھا دیں گے. مسجد میں نہیں کر سکتے، کہیں دوسری جگہ کر لیں گے. یعنی کام نہیں چھوڑیں گے. کام کا طریقہ ہو سکتا بدل جائے. ہم مثال دیتے ہیں، دعوت کی مثال پانی بہتے پانی کی طرح ہے. پانی بہ رہا ہے، سامنے چٹان آ گئی تو پانی چٹان سے لڑتا نہیں ہے. ہٹ جا، مجھے جانا ہے. کہتا ٹھیک ہے، تو اپنی جگہ، میں اپنی جگہ سے بنا کے نکل جاتا ہوں. وہ دوسری طرف سے اپنی راہ نکال کے نکل جاتا ہے. اسے ٹکرانا نہیں ہے. ہم کسی سے ٹکراتے نہیں ہیں، ہم کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں. تو قانون کے دائرے میں رہ کر کام کریں گے. اس لیے فرمایا بڑوں سے مشورہ کرو، مشورے میں خیر ہے. مشورے کی پابندی کرو، منمانی نہ کرو. کام جو بگڑتا ہے میرا دوستو منمانی سے بگڑتا ہے، خود رائی سے بگڑتا ہے، خوش فہمی سے بگڑتا ہے. آدمی کام کر رہا ہو، ڈر رہا ہو. ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا کام میں بڑا ڈر لگتا ہے کہیں کوئی بات ایسی نہ ہو جائے. ہم نے کہا یہی تو قبولیت کی علامت ہے. ڈرتے ہوئے کرنا، بے فکری کے ساتھ نہیں.
آزادی کے ساتھ نہیں، آزاد روش کے ساتھ نہیں. اس لیے ہمارے کام کی بنیاد اپنے بڑوں کے مشورے کے ساتھ چلنا ہے. یہ نہیں مولانا ہم کو سمجھ میں آ رہا، ہمارے پاس کوئی حالات نہیں ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. ہم بڑی بڑی جماعتیں بھی نکال سکتے ہیں، بڑے بڑے اجتماع بھی کر سکتے ہیں، ماہانہ مشورہ اور ہفتے واری اجتماع بھی کر سکتے ہیں، ہمارے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آدمی اگر یہ کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اگر بڑوں کی رائے سے ہٹ کر آدمی کرے اپنی منمانی پر، تو ٹھیک ہے آج حالات نکل آ جائیں گے، آپ کی وجہ سے دوسروں پر حالات آ جائیں گے. اس لیے ہم اپنے کام میں آزاد نہیں ہیں. جتنا کہیں، جیسا کہیں، جب کہیں اس طرح کام کرنا ہے. اسی کے لیے کارگزاری دی جاتی ہے. بھئی کیا کر رہے ہو، کیسے کر رہے ہو، کتنا کر رہے ہو. کارگزاری جو لی جاتی ہے نا، گویا کہ ایک آئینہ ہے کہ آدمی اپنے کام کو آئینے میں دیکھ رہا ہے کہ ہم نے کیسے کیا ہے. پھر اس میں رہبری ہوتی ہے. جب کارگزاری ہوتی ہے تو رہبری ہوتی ہے. تو یہ تو مایوس نہیں ہونا، کام کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستے کھولیں گے. ہم نے سنا ہے، شاید مولانا نے بھی سنا ہوگا کہ کارگزاری عالمی سطح پر ایسی آ رہی ہے کہ ماشاءاللہ دل خوش ہو رہا ہے. آسٹریلیا کی کارگزاری سنی آپ نے، شیخ محترم وہاں کی جو ذمہ دار ہیں. ہم لوگ پہلی مرتبہ جب 95 میں گئے تھے، وہ بھی جوان تھے، ہم ان سے چھوٹی عمر میں تھے، اب ہم بھی بوڑھے ہو رہے ہیں. وہ 50 کلومیٹر ایک آدمی کی ملاقات کے لیے جاتے تھے لے کے، بس بالکل دعوت کے لیے وقف ہو گئے. بہت سے لوگ تو ہم جیسے لوگ تبلیغ میں لگتے ہیں، لیکن کچھ اللہ کے بندے ہیں جن کو تبلیغ لگ جاتی. جہاں رہے ان کا چہرہ بتاتا ہے کہ وہ فکر ہے، ان کی زبان اور ان کا فکر، ان کا سوچ، ان کا قوت، سننا، بولنا، سوچنا سب بتاتا ہے اس پر دعوت کا غلبہ ہے. اللہ ایسے سو کام لیتا ہے. آسٹریلیا بہت بڑا بر اعظم ہے، ہندوستان سے کئی گنا بڑا ہے. انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں ساری مسجدیں کھل گئی، سارے مراکز مسجدیں کھل گئی اور معمول پہ کام آ گیا. جماعتیں نکلنے لگی، سیرودہ جماعت، چلے کی جماعتیں کو سوچ رہے ہیں، ملکوں کی جماعتوں کو ہم سوچ رہے ہیں. نیوزی لینڈ اسے لگا ہوا ہے، وہاں کام کھل گیا، کام ماشاءاللہ ہو رہا ہے. انڈونیشیا، ملیشیا میں ماشاءاللہ کام کی ترتیب بن گئی. ابھی میں کل ہمارے ایک ساتھی کا فون آیا بنگلہ دیش سے، ہمارے دوست ہیں مولانا صلاح الدین. مولانا ہمارے بھی کام کھل گیا. ابھی اجتماع تو نہیں ہو رہے ہیں لیکن جماعتیں جانے لگی، سیرودہ جماعتیں ماشاءاللہ، گشتیں ہو رہی، ملاقاتیں ہو رہی، ماشاءاللہ کام ماشاءاللہ کھل گئے. اور خاص طور سے حفظ کے سارے مدرسے کھل گئے، اور پھر دورے کے اور ہفتوم کے مشکات کے درجے تک کے تمام مدارس کھل گئے. اور باقی لوگ بھی کھول رہے ہیں. حکومت خاموش کرنے دو، منع بھی نہیں کر رہی اور یہ بہت کھل کر اجازت بھی نہیں دے رہی، کر رہے ہیں ان کو کچھ نہیں کہہ رہی ماشاءاللہ. یعنی دھیرے دھیرے جیسے دنیا کے کام اپنے لوٹ کر آ رہے ہیں. گاڑیاں بند، ٹرینیں بند، ہوائی جہازیں بند، آدمی گھر میں بند، لاک ڈاؤن، سیل ڈاؤن، پتہ نہیں کیا کیا ڈاؤن. اللہ تعالیٰ نے سب کو دھیرے دھیرے خدا کھول رہے ہیں. دکانیں کھل گئی ماشاءاللہ، بسیں چلنے لگی اور جو ہے سڑکیں اپنے معمول پر آ گئی. انشاءاللہ دعوت کا کام بھی دھیرے دھیرے ماشاءاللہ آئے گا. تو اس لیے ایک بات بھی کر رہا ہوں کہ مایوس نہیں ہونا. اور دوسری جو عام آدمی جو ہے، جس سے آدمی جو ہے کام چھوڑ دیتا ہے، وہ سستی اور کاہلی ہے کہ سست ہو گئے، ابھی پڑھ رہے چھوڑ. سست آدمی فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. بہت سے لوگ تہجد کے وقت میں آنکھ کھلتی کہ نہیں کھلتی، لیکن تہجد نہیں پڑھتے. کیوں؟ اس لیے کہ بیمار ہیں، پیروں میں درد ہے، سست. ارے ٹھیک ہے، اٹھیں گے. دیکھتے دیکھتے فجر کی نماز وقت ہو جاتا ہے، تہجد کا وقت نکل جاتا ہے. اگر اس وقت ہمت کر کے اگر اٹھ جاتا اور 2-4 رکعتیں نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتا، تو اللہ کہتے ہیں میرے بندے آج میں روزانہ اس وقت میں تجھے پکار رہا تھا، آج تو نے اٹھ کر مجھ سے مانگ لیا. حل من مسترزق فارزقه، ہے کوئی روزی کا مانگنے والا جسے روزی دی جائے؟ روزی کے لیے مالک کیوں پھر رہے؟ مانگو ہم سے، ہمارا دروازہ کھلا ہوا ہے، روزی ہم دیتے ہیں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها،
روئے زمین پر رینگنے چلنے پھرنے والی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کی روزی کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو. وفی السماء رزقکم وما توعدون، تمہاری روزی آسمانوں پہ ہے، آسمان والوں سے مانگو، کیوں پریشان ہو دنیا میں؟ اور اللہ نے خود اعلان اللہ کرے آسمانی دنیا پر، اللہ تعالیٰ کا اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ نزول فرما کے هل من مسترزق فارزقه هل من مبتلا فعافيه، ہے کوئی بیمار، چاہے وہ کورونا وائرس کا بیمار ہو، چاہے بلڈ پریشر کا بیمار ہو، شوگر کا بیمار ہو یا کینسر کا بیمار ہو، اللہ فرماتے ہیں هل من مبتلا فعافيه، ہے کوئی بیمار مجھ سے صحت مانگے، عافیت مانگے، اسے میں صحت و عافیت دے دوں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار نہیں ہو تو شفا وہ دیتا ہے، تو دیتا ہے. اللہ اعلان کر رہے ہیں هل من مستغفر فاغفره، ہے کوئی گنہگار اپنے گناہوں سے معافی چاہنے والا، اس کے گناہوں کو معاف کرو. تین بڑی ضرورتیں ہماری ہیں، روزی ہماری ضرورت ہے، معافی ہماری ضرورت ہے، صحت و عافیت ہماری ضرورت ہے. اللہ خود اعلان فرما رہے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ صاحب سستی کی وجہ سے اتنی بڑی خیر سے محروم ہو گئے. جب دروازہ بند ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے دروازے بند کر دیے، اب اٹھ کے کہتے ہیں اللہ روزی دے دے، اللہ صحت دے دے، اللہ مغفرت فرما دے. اللہ کہ میرے بندے میں آیا تھا دینے کے لیے، تو لینے کے لیے تیار نہیں، اب جب دروازہ بند ہو پھر مانگنے کے لیے آ رہا ہے. سستی نے ہمارا کام بگاڑ دیا. اس لیے جیسے کوئی ایسی عورت جو آدمی کو بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے، اس سے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، اے اللہ ایسی عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا بنا دے. ومن ولد یکون وبالا علی، ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے وبال ہو جائے. شیطان سے پناہ مانگی، بہت سی چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے. انہی میں سے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ عاجزی سے، سستی، کاہلی سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، لیکن آدمی خیر کیوں نہیں کر رہا ہے، کشت کیوں نہیں کر رہا ہے، تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھ رہا ہے، دعا کیوں نہیں مانگ رہا ہے؟ سستی کاہلی کی وجہ سے. تو سستی کاہلی نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے بہت سے لوگوں کا. تو اب سستی کاہلی نہ ہو، بلکہ آدمی، میں تو کہتا ہوں ہمارے صوفیہ کرام کے ہاں ایک اصطلاح ہے قبض اور بسط کی. قبض اور بسط، بسط کے معنی ہے طبیعت کھل گئی ہے، انشاءاللہ دعا میں جی لگ رہا ہے، رونا آ رہا ہے، رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، دعا میں خوب آنسو بہ رہے ہیں، تلاوت میں خوب جی لگ رہا ہے، نماز میں خوب جی لگ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، ہر عمل کرنے میں دل کھلا ہوا ہے، انشراح قلب کے ساتھ آدمی ہر کام کا، اس کو کہتے ہیں بسط. اور قبض کہتے ہیں ایسا دعا ہاتھ اٹھے چھوڑ گئے، تلاوت کے لیے کھولا، ایک صفحہ نہیں پڑا، بند کر دیا، جی نہیں چاہتا. اندر سے قبض، یعنی قبض کہتے ہیں بند ہو جانے، بولتے ہیں نا قبض ہو گیا، پیٹ میں قبض ہے، یعنی آدمی کو جو ہے دست، یعنی آدمی کو جو ہے بیت الخلا سے نہیں ہو رہا، قبض ہو گیا ہے، تو طبیعت چل نہیں رہی عمل کے لیے. تو علماء لکھا ہے کہ جس طرح بس کی حالت میں آدمی کو عمل کرنا آسان تو ہے، لیکن قبض کے موقع پر اگر آدمی اپنے پر جبر کر کے اگر عمل کرتا ہے تو ثواب بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. جبر کرو، جی نہیں چاہ رہا، کریں گے. جیسے کڑوی دوا پینے کو جی نہیں چاہتا لیکن آدمی پیتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے کو جی نہیں چاہتا لیکن جاتا ہے، آپریشن کو جی نہیں چاہتا لیکن آپریشن کرواتا ہے. اس لیے اسے پتا آپریشن کے بغیر چارہ نہیں ہے، دوا پینے کے بغیر چارہ نہیں ہے. کڑوی دوا جو ہے، کڑوی دوا لگائے بغیر، مرہم لگائے بغیر وہ کھجلی دور نہیں ہوتی، لیکن لگاتا ہے. کھجانے میں مزہ ہے لیکن دوا لگانے میں تکلیف ہے، لیکن کھجانے سے بچتا ہے اور لگاتا ہے دوا تاکہ صحت ہو جائے. اس طرح میرے دوستوں، اعمال کے کرنے کو نہیں چاہتا ہے جی، لیکن کریں گے زبردستی، پھر کرتے کرتے پھر انشاءاللہ ہو جائے، پھر کام میں جی لگے. جیسے آدمی چائے کا عادی ہوتا ہے، وقت پر چائے نہ پی لے تو کیا ہوتا ہے؟ سر میں درد ہوتا ہے. کہتا ہے کیا کہ سر میں درد ہوتا ہے؟ اچھا وہ اثر کے بعد کی جو چائے تھی نا نہیں پی ہے، ناشتے کے بعد جو چائے پیتے تو نہیں پیے، اس لیے سر میں درد، اور سر کا درد بتا دیتا ہے کہ میرے سے کیا چھوٹا ہے.
چاہ چھوٹ گئی ہے. اس طرح جب آدمی کسی چیز کا عادی ہوتا ہے وقت پر نہ کرے تو پھر آدمی کو اس کا احساس ہوتا ہے. اس طرح میرے دوستو جب یہ ہمارے دعوت کے اعمال جس کے ہم عادی جس کے کرنے کے ہم جو ہے ماشاءاللہ پابند, اگر یہ وقت پر نہیں کریں گے تو ہم آدمی کو احساس ہوگا ارے آج میری تسبیح چھوٹ گئی, اس لیے پریشانی ہو رہی. عام طور سے لوگوں کا مزاج ہے اگر کوئی کام بن جاتا ہے کہتے واہ واہ میری وجہ سے ہوا, شاباش الحمدللہ. اگر کام بگڑ جاتا ہے اس کی وجہ سے ہوا, الحمدللہ انا للہ, تو اس کی وجہ سے کام بگڑا. یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے. کام بنے تو کہے اللہ تیرے بندوں کی واقعی قربانی ہے, ان کی وجہ سے کام ہو رہا ہے, میری حیثیت کیا ہے, من آنم کے من دانم, میں جانتا ہوں میں کون ہوں. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. ہر آدمی چاہے جتنا چاہے وہ دوسروں کے سامنے اپنے کو جو ہے بتا دے میں پارسا ہوں, دودھ کا دھلا ہوں, لیکن آدمی اندر سے جانتا کہ میں کیا ہوں نہیں. اس لیے حدیث میں فرمایا استفتی قلبک ولو افتاک المفتون. مفتی صاحب سے فتویٰ بعد میں لینا, بڑے مفتی صاحب جو اندر بیٹھے ان سے پوچھو, یہ بتائیں کہ تم جھوٹے ہو مکار ہو یا سچے ہو. ایک آدمی قاضی کی عدالت میں جا کر گواہوں کے ذریعے سے ثابت کر دیا کہ صاحب یہ زمین میری ہے, حالانکہ جھوٹ ہے, جھوٹے گواہوں کو تیار کیا پیسے دے کے, اور قاضی نے فیصلہ بھی کر دیا اور وہ جا رہا ہے کہ صاحب میرے حق میں فیصلہ ہو گیا, لیکن اندر کہہ رہا, اندر دل جھوٹا مکار ہے جو غلط دے رہا ہے. دل کہتا ہے, اگر دل مرا ہوا نہیں ہے تو, اگر دل زندہ ہے تو اندر کا دل کہتا ہے کہ تیرے حق میں جو فیصلہ ہوا ہے یہ تیرے کالے کرتوت ہے, تو نے گواہوں کو پیسے دے کے جھوٹے تیار کیا ہے. اور قاضی بیچارہ کیا کرے گا, وہ تو گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے, شواہد کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں, قسموں کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں. اندر کا نفس آدمی کا اگر مارا ہوا نہیں ہے وہ بتائے گا. تو لہذا میرے دوستو آدمی اپنے بارے میں ہمیشہ بدگمان رہے, دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھے. کہیں کچھ ہو جائے تو سمجھے یہ میری وجہ سے ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے لوگوں اچھی طرح وضو کر کے آؤ. اگر تم اچھی طرح وضو کر کے نہیں آتے ہو تو تمہارے وضو میں نص کا جو اثر ہے میری قرت پہ پڑتا ہے. نبی کی قرت پر صحابہ کے وضو میں کمی کا اثر پڑتا ہے. آج ہمارا امام اگر بھول جائے غلطی کرے تو متولی بھی, صدر بھی, سیکرٹری بھی, پتہ نہیں کون کون کہتے کیا ہو گیا امام صاحب کو, یہ نہیں سمجھتے یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے, ہماری وجہ سے ہو رہا ہے. غلطی کہیں ہوتی اس کا اثر کہیں ہوتا ہے. یہ واقعہ میں بارہ سناتا ہوں اور یہ میں ہمارے شیخ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ کا سنایا ہوا ہے. حضرت فرماتے ہیں ایک جس طرح ہم لوگ بیٹھے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں, سب متوجہ ہیں. شیخ تھے, سارے مریدین تلامذہ بیٹھے ادب کے ساتھ, وقار کے ساتھ, سکون کے ساتھ, ایسے جیسے سروں میں پرندے بیٹھے حضرت کی بات سنتے تھے. کوئی چیموگی نہیں, کوئی چوچھڑا نہیں. لیکن ایک دن کا حال ہے کہ حضرت بیٹھے ہیں, وہی آنے والے, کوئی نیا آدمی نہیں ہے, لیکن مجلس کا ماحول بدلا ہوا ہے. ہر آدمی بات کر رہا, ہنسی مذاق ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا, کوئی ادب مجلس کا نہیں ہے. لیکن حضرت خاموش بیٹھے. ایک خاص جو مریض تھے انہوں نے حضرت کی طرف آنکھوں سے پہلے سوال کیا کہ حضرت آج سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آج ہوا کیا, کہ آج ہے مجلس میں وہ رنگ نہیں ہے جو روزانہ ہوتا ہے. حضرت نے خاموشی سے اپنے گھٹنے پہ اس طرح ہاتھ مارا, لیکن سمجھ میں نہیں آیا ان کو کیا بولنا چاہتے ہیں. مجلس کا جو وقت تھا ختم ہو گیا. ختم ہونے کے بعد جب تنہائی میں پہنچے تو حضرت نے مجھے حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آج وجہ کیا ہو گئی کہ آپ ہیں اور وہی آنے والے, کوئی نیا مجمع نہیں ہے, لیکن مجلس میں وہ رنگ نہیں تھا جو روزانہ ہوتا ہے ادب و احترام کا, چین و سکون کا. حضرت نے فرمایا بھائی وہ غلطی مجلس والوں کی نہیں تھی, غلطی میری تھی. حضرت نے کہا آپ کی کیا غلطی؟ دیکھو بات یہ ہے کہ رات میرے گھٹنے میں بہت سخت شدید درد تھا, جس کی وجہ سے رات کے جو میرے معمولات ہیں پورے نہیں ہو سکے, اس کی نحوست تم نے میری مجلس میں دیکھی ہے. تو بعض مرتبہ ہمارے معاملات چھوٹ جاتے ہیں. اس لیے حدیث سے بہت ساری حدیثیں ہیں. فرمایا اگر تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اگر برائی کر رہی ہے تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ برائی کی ہے.
بروا تبروا ابناؤکم، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرے گی۔ اگر کسی کی عورت جو ہے وہ کوئی غلط قدم اٹھاتی ہے یا غلط نگاہ اٹھاتی ہے تو اس پہ نہ کہو یہ تمہاری غلط نگاہوں کا اثر ہے جو تمہاری عورتوں میں آیا ہے۔ عفو تعفو نساؤکم، اور تم عفیف و پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں۔ صحابہ کا حال یہی تھا، اگر ان پر کوئی حال آتا تھا تو جبزا کے طور پر جیسے جانور ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، اگر بیٹھنے نہیں دیتا تھا تو ہمارا حال کیا کہ اونٹ پہ چابک برساتے، گھوڑے برساتے، مارتے، کیوں نہیں بیٹھنے دیا؟ لیکن صحابہ گھوڑے کو نہیں مارتے تھے بلکہ فوراً اتر کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اے اللہ یہ گھوڑا اور یہ ساری چیزیں تو نے ہمارے لیے مسخر کی ہیں، اگر یہ بیٹھنے آج نہیں دے رہا تو کیا قصور ہمارا ہو گیا ہے، ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اے اللہ معاف فرما دے۔ تو آج میرے دوستوں کام صحیح طریقے سے لے کے چلنے کا راستہ یہ ہے کہ دوسروں کی ترغیب، دوسروں کے تھوڑے کام پر بھی ان کی تحریک، ان کی تعریف کریں، اور کام بن جائے تو کہ بھی ہمارے ساتھیوں سے اللہ نے کام لیا، اللہ کا کرم ہے ساتھیوں سے اللہ نے کام لیا ہے، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو بھئی یہ پریشانی ہماری ہے، ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ بیت اللہ پہ جاتے ہیں ہر دوسرے سال پر تو اللہ سے کیوں مانگتے ہیں، خصوصی کیا دعا؟ تو حضرت نے فرمایا، شاید یہ بات میں نے جو ہے مولانا سلیمان جہاں جی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی تھی، جو خاص خادم تھے، انہوں نے بتایا، حضرت جی نے بتایا کہ بھائی میں اللہ سے صرف معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اے اللہ اتنا بڑا کام ہے کہ میری وجہ سے بگڑ نہ جائے، میری وجہ سے کام میں کوئی بگاڑ نہ آ جائے، بس اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو آج میرے دوستوں بس مختصر سی بات یہ عرض کر دی ہے کہ الحمدللہ اب دھیرے دھیرے کام چل پڑا ہے۔ ابھی ہم تمکور میں تھے، تمکور میں ماشاءاللہ تارے تعلقوں میں کام بلکہ زوروں کی سطح پر کام شروع ہو گیا، جماعتیں چلنے لگی، میسور میں کام شروع ہو گئے، اور اسی طرح جو ہمارے منڈیا میں کام شروع، بہت سے اضلاع میں ماشاءاللہ کام، بنگلور کے شہر میں کام ہو گئے، کئی مشورے ماشاءاللہ احتیاط کے ساتھ کیے گئے، ذمہ دار ساتھیوں کو بلا کر پہلے 4 کام دیے گئے تھے، پھر روزانہ کی تعلیم کا اہتمام، اس میں بھی ہمارے چونکہ بنگلور میں ذرا زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے، ابھی وہاں کے اتنے حالات ایسے نہیں جتنے آپ کے ہاں ہیں، ابھی تو فاصلے کے ساتھ نمازیں بھی ہو رہی ہیں، مصلی اپنے لے جا کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور مسجد کے دروازے پر جو ٹیمپریچر بھی چیک کیا جاتا ہے بہت سی مسجدوں میں، اور یہ کیا سینیٹائزر وہ ہاتھوں کو لگا کر اس کو بھی بھیجا جاتا ہے، اور پھر 60 سال والوں کو کہتے ہیں آپ گھر میں رہیے، ابھی مسجد میں نہ آئیے، اگر کسی کا ٹیمپریچر بڑا ہوا کہتے ہیں آپ بھی گھر میں نماز پڑھ لیجیے۔ بہت ساری چیزیں ہیں ابھی احتیاط کی جو چل رہی ہیں، لہذا بہت احتیاط کے ساتھ مشورے بلا لیا، تو ماشاءاللہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے، اس میں بات کہی بھائی 4 کام شروع کرو۔ ایک تو مسجد کی تعلیم عام طور سے جو امام صاحب ہیں وہی تعلیم کرے تو اچھا ہے، اگر نہیں کر سکتے کسی وجہ سے تو ہمارا کوئی ساتھی تھا وہ بھی مختصر تعلیم، بلکہ اکثر مسجدوں میں مسجد کی کمیٹیوں نے ماشاءاللہ انہوں نے خود مطالبہ کیا، بھئی ہمارے ایک اچھا عمل ہوتا تھا، تعلیم کا کوئی مسئلہ نہیں، تعلیم شروع کر دی تاکہ روزانہ کچھ اعمال کے فضائل کام میں تو پڑے، روزے کے، نماز کے، تلاوت کے، تسبیح کے، صحابہ کے واقعات، آخرت کے واقعات، صدقات خیرات کے، یعنی کوئی بات فضیلت والی پڑے، اس لیے کہ آدمی کا مزاج ہے کہ جس کی فضیلت قیمت سنتا ہے اس کی طرف لپے طبیعت چلتی ہے، سنا ہی نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے فضائل والی تعلیم روزانہ کی مسجد کے ماشاءاللہ قابو میں تقریباً آ گئی، پھر روزانہ تھوڑی دیر بیٹھ کر مسجد والے جماعت بیٹھ کر مشورہ کرے، جیسے ہو سکے، لمبا مشورہ نہ ہو، آدھے گھنٹے کا، پونا گھنٹے کا، ادھر ادھر کی باتیں نہ ہو، مختصر کل کی کارگزاری کیا کرنا ہے، 5-7 منٹ کا مشورہ ہو جائے، بیٹھنے سے کھڑے کھڑے مشورہ کر لیں، ماشاءاللہ یہ بھی قابو میں آ گئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہفتے کے 2 گشت، پہلا گشت ماشاءاللہ قابو میں آیا، ابھی دوسرے گشت کی فکر ساتھی کر رہے ہیں، اور وہ گشت بھی کیسے ہے کہ صاحب کہیں 2 ساتھی جا کے جائیں، مسجد میں جیسے اعلان ہوتا ہے، گشت کی بات ہوتی ہے، جماعتیں بنتی ہیں، پھر جماعتوں کو روانہ کرنے سے پہلے اس کے آداب بتائے جاتے ہیں، متکلم کیا کرے گا، امیر کیا کرے گا، رہبر کیا کرے گا، یہاں بیٹھ کر یہ درمیانی بات دعوت کی کیسے ہوگی، دروازے پر استقبال ہوتا ہے، ذکر و دعا والے ساتھی بیٹھتے ہیں، یہ سب نہیں، مختصر ساتھی جماعت بنا کے 2 ساتھی جائیں اور وہاں جا کر پوری بات وہی کریں،
مسجد میں بلا کر جو ہے اجتماعی بیان نہ ہو، اس لیے کہ ابھی ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی قابو میں آ رہا۔ اور کہیں گھر میں بیٹھ کر بات کرنے کا ہوگا، گھر میں بیٹھ کے بات کریں آرام سے۔ اور پھر بھی اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کی ملاقاتیں، روزانہ جو 2.5 گھنٹے ہم دیتے ہیں، یہ روزانہ کی ملاقاتیں ہمارے سارے پرانے ساتھی کریں۔ عام طور سے ذہن میں رہتا ہے کہ بھئی گشتیں ہو یا روزانہ کی ملاقاتیں ہو یا 6 روزہ میں جانا ہو، یہ سب دوسروں کے لیے ہے، یہ بالکل بات صحیح نہیں ہے۔ اصل بات ہے کہ اس میں کا ہر عمل دعوت کا خود داعی کے لیے ہے، اس کی غذا ہے۔ روزانہ ناشتہ، روزانہ کھانا، روزانہ رابطہ کرنا، چائے دودھ، پتہ نہیں کیا کہ ہم کہتے ہیں اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں۔ اس طرح جتنے دعوت کے اعمال ہیں یہ سب ہمارے اپنی ذات کے لیے۔ میں عام طور سے حدیث سناتا ہوں لیکن موقع نہیں پوری حدیث سنانے کا۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا بڑا فتنہ آئے گا، زبردست فتنہ۔ فطرتون میں جو تنوین ہے 2 پیش ہے، وہ بڑا تعظیم ہے، بہت بڑا فتنہ آئے گا۔ تو صحابہ کا حل اس طرح کی بات نبی سے سنے تو فوراً اس کا حل بھی پوچھ لیتے تھے۔ اللہ کے نبی فتنہ تو آنے والا ہے جیسے آپ نے فرما دیا، کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اس فتنے سے بچ کر نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے بیماری بتائی ہے، آپ بیماری کا علاج بھی بتا دیجیے۔ تو پھر آپ نے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، پھر اللہ کتاب کا تعارف کرا ہے۔ آخری جو جملے اس کے یہ ہیں، من قال به صدق، من عمل به اجر، من حکم به عدل، من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، کہ جس نے قرآن کے مطابق بات کہی، اس نے سچی بات کہی، جس نے قرآن پر عمل کیا اسے پورا اجر دیا جائے گا، جس نے فیصلہ قرآن کے مطابق اس نے عدل و انصاف کا فیصلہ کیا۔ اور آخری جو جملہ ہے وہ ہے کہ من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جس نے قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ قرآن میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، اعمال کے فضائل ہے، انبیاء کے واقعات ہے، جنت و جہنم کا تذکرہ ہے، اس کی دعوت لوگوں کو دے گا، یہ بات سمجھاتا ہے۔ تو فرمایا جو یہ دعوت دے گا، اس دعوت دینے والے کو اللہ ہدایت دے گا۔ جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں اسے ہدایت ملے گی، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں ہے، لیکن جو آدمی دعوت دیتا ہے اللہ اس کے دل کو نور ایمان سے، نور ہدایت سے اللہ معمور فرماتے ہیں، منور فرماتے ہیں۔ اور ہماری سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے۔ ہدایت کے بعد یہ آدمی ساری زندگی میں دین پر چل سکتا ہے۔ تو اور میرے دوستو، ہدایت کے اسباب میں سب سے بڑا جو سبب ہے وہ دعا اور دعوت ہے، کہ دعا کہتا ہوں مانگو اللہ سے، اور پھر اللہ کے بندوں کو بلاؤ، اس سے اللہ تمہاری خود ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ یہ گشت ہے، یہ روزانہ کی ملاقاتیں ہیں، یہ سیرودہ کا نکلنا، یہ چلے میں جانا ہے، یہ سب ہماری اپنی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھے کہ صاحب ہم 2.5 گھنٹے لگا رہے ہیں یا گشت کر رہے ہیں، یہ دوسروں کی ضرورت ہے، میں کروں گا تو دوسروں کا فائدہ نہیں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسا نہیں۔ آپ اپنے محلے میں کوئی دکان کھولتے ہیں تو لوگوں پہ احسان جتاتے ہیں کہ آپ لوگوں دیکھو میں نے دکان کھولی تمہارے خریدنے کے لیے، تمہارے سودا لینے کے لیے۔ آدمی اپنے لیے خرید دکان کھولتا ہے، لوگوں کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے، دور جانا نہیں پڑتا، لہذا قریب میں دکان کھل گئی ترکاری کی، گوشت کی یا دوسرے سامان کی، تو سودا سہولت سے مل رہا ہے، بس اتنا فائدہ ہو گیا، ورنہ دکان تم نے اپنے لیے کھولی ہے، یہ نہیں لوگوں پہ احسان نہیں ہے کہ صاحب میں نے تمہارے محلے میں دکان کھولی اور تمہارے بازار میں دکان کھولی لہذا کتنا بڑا تم پر احسان نہیں کر رہا ہوں، ایسا مسئلہ نہیں۔ تو دعوت کے جتنے اعمال ہیں انفرادی اجتماعی، یہ سب ہماری اپنی ذات کے لیے، اس لیے ہمارے بڑے اقدامات ہیں۔ سارے پرانے ساتھی جو ماشاء اللہ 3 دن سے لے کر 4 مہینے تک لگائے ہوئے ہیں، وہ سب روزانہ ضرور اپنا وقت نکال کر ملاقاتیں کریں، اور شروع میں ایسے ساتھیوں سے ملاقات کریں جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں، وقت لگائے ہوئے ساتھی ہیں، اور کسی وجہ سے بیچارے نہیں آ پا رہے ہیں، ایسوں سے ملاقاتیں ہوں۔ اور ساتھ میں وہ ہمارے بہت سارے ساتھی جو جماعتوں میں گئے اور جا کر جو ہے قربانی کے ساتھ واپس لوٹے، گئے تھے چلنے کے لیے 3 مہینے کے بعد لوٹ رہے تھے، 4 مہینے کے لیے 6 مہینے کے بعد بیرون سے لوٹ رہے ہیں۔ ایسے بہت سارے ساتھی اپنے اپنے علاقوں میں ہیں، ان سے ملنا، ملاقات کرنا، ان کی تسلی دینا، ان کی ہمت افزائی کرنا اور ان کی دلجوئی کرنا۔ ورنہ میرے دوستو
نکالنے کے وقت میں تو ماشاءاللہ ساتھی پیچھے پڑ کے ایسے نکالتے ہیں کہ گویا کہ صاحب یہ نہیں نکلے گا تو پھر جو ہے پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن جب وقت لگا کر آتا ہے یا وقت لگاتا رہتا ہے کوئی پوچھ کے بھی نہیں دیکھتا. اس لیے یہ تفقد احوال. دیکھو یہ کہ تجسس کے معنی لوگوں کی خامیاں، کوتاہیاں، برائیاں تلاش کرنا، یہ تو ہے ناجائز. لیکن تفقد کے معنی کہ کون ساتھی کس حال میں، کس کی کیا ضرورت، کون بیمار ہے، کس کے گھر میں فاقہ ہے، کس کے گھر میں کیا حالات ہیں، یہ معلوم کرنا یہ تفقد ہے، یہ ضروری ہے. اس کا حکم ہے تفقد کرو. پھر سے دل جڑتے ہیں، ساتھی قریب ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ صاحب 2-4 مہینے کوئی ساتھی نظر نہیں آیا تو اس پر ایسا لفظ کہہ دیا کہ صاحب کیا جی 3 مہینے سے نظر نہیں آتے، کہاں چلے گئے تھے؟ کہتے ٹھیک ہے اب تو ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہوں. آپ کی ہماری ملاقات قیامت میں ہوگی. میرے دوستو ایسا کوئی لفظ نہ کہیں جسے ساتھیوں کا دل ٹوٹے، ساتھیوں کے دل پر جو ہے آرے چلے. کوئی ایسا لفظ نہیں، بلکہ پیار سے، محبت سے. جانتے ہیں آپ کہ صاحب یہ ساتھی جو ہے وہ نہیں آ رہا ہے، اسے ابھی کیا حال ہے، اچھے ہیں، طبیعت کیسی ہے، گھر میں حالات ٹھیک ہے. ایسی محبت سے بات کرو کہ صاحب ساتھی ہم سے قریب ہو جائے. زبان کے بول ہیں میرے دوستو، ساتھیوں کو دور بھی کر سکتے، قریب بھی کر سکتے ہیں. زبان بڑی خطرناک ہے. بہت اس کا استعمال صحیح ہو جائے، پتہ نہیں آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جائے، غلط ہو جائے تو پھر آدمی کہاں سے کہاں گر جاتا ہے. اور میرے دوستو اس طرح روزانہ کی ملاقاتیں، ہفتے کے 2 گز کی ہماری ضرورت ہے. 2 نمازوں کے درمیان وقت نکال کر پورا وقت گشت میں لگے. 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، عصر سے مغرب تک یا مغرب سے عشاء تک عام طور سے گشت ہوتے ہیں. اس میں پورا 2 نمازوں کے درمیان وقت نکال کر ہم گشتوں میں لگے. یہ 4 کام سارے ساتھی ماشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ ابھی دوبارہ جب مشورہ ہوا تو یہ کہا گیا کہ 2 کام مزید اس میں کر لیں. ایک تو ہے کہ سیر روزہ جماعتیں بھی نکالیں. اس میں یہ بات کہی گئی کہ سیر روزہ جماعتوں کے لیے ہم تشکیل جو کریں گے نئے ساتھیوں کے لیے، پرانے ساتھی جو لگائے ہوئے ہیں اصولوں کے ساتھ وقت لگا سکتے، ایسے ساتھی جائیں ضرور ہیں. اور پھر اس میں جو ہے چھوٹی جماعتیں ہیں، جیسے 12-15 ساتھی جاتے تھے، ایسا نہیں، 4-5 کی چھوٹی جماعتیں جائیں، ہلکا پھلکا سامان لے کے جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں جائیں وہاں بھی ایسا احساس نہ کوئی جماعت آئی ہے، پورے محلے میں شور مچ گیا، جماعت آئی، بلکہ سامان وغیرہ کسی کمرے میں جہاں کوئی مکتب ہوتا ہے یا کوئی کمرہ ہوتا ہے، امام صاحب مؤذن صاحب کا وہاں رکھ کر ہم جو ہے کام کریں. اور کام بھی اگر امکان ہے جب ساتھیوں کو کھل کر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اکثر مسجدوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے تو ہم جو ہے اپنے انفرادی اعمال، اپنی تعلیم کے ساتھ ملاقاتوں میں وقت زیادہ لگائیں. ایک ساتھی سے ملاقات کریں، جو ان کر بات کریں، ان کو یہ 4 اعمال کی جو ہے ان کو ترغیب دیں. اس طرح ہمارے 72 گھنٹے گزرے. اگر کہیں دور جا کر کسی بستی میں کوئی مسئلہ نہیں تو جائیں، بلکہ اب تو فرما رہے ہیں کہ صاحب کسی بستی میں سیر روزہ جماعت جانے سے پہلے جیسے مستوراتی جماعتیں جاتی تھی، جانے سے پہلے حالات معلوم کر کے، اطلاع کر کے، اور ان کی طرف سے جب یہ یعنی آمادگی ہوتی کہ بھیجو جماعت، آؤ جماعت دے کر ہم استقبال کریں گے، بالکل اس طرح سیر روزہ جماعتیں بھی باقاعدہ بتا کر جس محلے میں یا جس گاؤں میں یا جس زون کی بستی میں ہم جا رہے ہیں ان سے پوری طرح اطلاع کر کے اور ان کو بتا کر کس مسجد میں ٹھہرنا ہے، یہ ساری باتیں اطمینان کر کے جمع دی جائے. اس لیے کہ ابھی بہت سی مسجدوں میں شاید لوگ جماعت قبول ابھی نہیں کریں گے. حالات ایسے چل رہے ہیں، ابھی ہمارے ایسے حالات ہیں بنگلور میں. لہذا اگر آپ کے ہاں مسئلہ نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت سی بستی میں جماعتیں جا سکتی تو جماعتیں جائیں، وہاں جا کے کام کریں. تو اس طرح سیر روزہ بھی حکمت کے ساتھ، جیسے بڑی جماعت جائے چھوٹی جماعت جائے گی، نئے پرانے مل کر جاتے تھے پھر پرانے جائیں گے. وہاں جانے کے بعد بہت کھل کر کام کرنا، جو مجمع کو جمع کرتے وہ نہیں کریں گے، ملاقاتوں کے ذریعے سے پورا کام کریں گے، انفرادی ہماری تعلیم و تربیت کا نظام کریں گے. اس طرح میرے دوستوں سیر روزہ جماعتیں اہتمام سے ہر پرانے ساتھی کا سیر روزہ لگے. اس کے ساتھ ہمارا زون ہے یا ہمارے شہر کے کچھ حلقے ہیں، یہ حلقے کے 10-12 مسجدیں ہیں. اب ظاہر ہے کہ ہر مسجد کا حال کیسے معلوم ہوگا، اس کے لیے فرمایا کہ ہفتے واری مشورہ اگر کر سکتے ہیں تو ساتھی ہفتے واری مشورہ بھی کریں. اس میں بھی مختصر ساتھی جمع ہو. جیسے آپ کے ماشاءاللہ کئی زونوں سے اگر کھلی بات ہوتی تو بڑا مجمع ہوتا تھا، لیکن ہر زون سے 15-20 ساتھی شاید بلایا گیا ہے، اسی اعتبار سے ساتھی آئے ہیں. تو اسی طرح ہمارے جو مشورہ ہفتے واری مشورہ ہو، اس میں بھی ہر مسجد سے 2 ساتھی 3 ساتھی
یا اور اسی طرح کوئی ایسی مسجد جیسے آپ کی مدینہ مسجد کے بجائے آپ نے یہاں رکھا مسجد انصار میں، حکمت ہے اس میں. لہذا اسی طرح کوئی حلقے کی مرکزی مسجد میں مشورہ ہفتے واری ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی ایسی مسجد جہاں کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نگاہوں میں لوگوں کے نہیں آتے، اس طرح ایسی کوئی مسجد کا انتخاب کر کے وہاں مشورہ کر لیں. اور فجر کے بعد مشورہ ہو جائے، اور آدھے پونے گھنٹے کا مشورہ بھی لمبا چوڑا نہ ہو. جیسے پہلے ہوتا تھا بیٹھے ہوئے 2 گھنٹے تک پہلے ترغیبی بات ہو رہی، پھر کارگزاری کی جا رہی ہے، پھر جو ہے عزائم کے لیے حلقے بنائے، پھر عزائم سنے جا رہے ہیں، پھر دوبارہ ایک ترغیبی بات ہوتی ہے، پھر دعا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ناشتہ ہوتا ہے. ناشتہ ماشاءاللہ یہ سب ہوتے تھے، اس میں 2-2.5 گھنٹے لگتے تھے. ایسا نہیں، آدھے پونے گھنٹے میں مشورہ ہو جائے. بھئی گزشتہ کی کارگزاری ہفتے بھر کی ہر مسجد کے لے لی جائے، آئندہ کے کیا عزائم ہے. کوئی ہمارے پاس بڑے امور تو نہیں اس وقت، امور جو ہے صرف سیروزہ کے امور ہے. پھر ہر مسجد میں گشت ہو رہا ہے، تعلیم ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ جو ہے وہاں جو ہے مشورہ بھی ہو رہا ہے. یہ مختصر کارگزاری لے لی جائے، اور سیروزہ کی جماعتیں کتنی بن رہی ہیں، اس کا کیا رخ ہونا چاہیے وہ سوچ لیا جائے. تو آدھے پونے گھنٹے مشورہ ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد بغیر اور کوئی بات کیے ہوئے اس کے علاوہ جو باتیں ہوگی وہ لا یعنی سمجھی جائیں گی، ترک لا یعنی. لہذا اس کو ضروری ہے. اس کے علاوہ پھر اپنے کاموں میں چلے جائیں، وہاں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں زیادہ نہ ہو. یہ بات کہی جا رہی ہے. اسی طرح جو ہے اگر کوئی جماعت آپ کی شہر بنگلور آ سکتی ہے، یا آپ کی جماعتیں آپ کے تعلقوں میں زوروں میں جا سکتی ہیں، یا آپ بنگلور کی جماعتوں کو آپ کے پاس بلا سکتے ہیں، اپنے حلقہ جو آپ سے حلقہ متعلق ہے ان کو آپ جو ہے فرمائیں، تو انشاءاللہ وہاں کے ساتھ آپ یہاں کی چھوٹی جماعت لے کر وہ بھی آ کر وہی کام کریں گے. اس طرح یہ بات سمجھائی جائے. اگر یہ دھیرے دھیرے کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو ہماری ترتیب تھی پہلے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستے کھولے. بلکہ فاروق بھی تو پچھلے ایک مشورے میں کہہ رہے تھے کہ ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پورے ملک کی سطح پر اگر ہم کہا جائے تو ہمارا کرناٹک بہت اچھا ہے. اللہ پاک نے ہمارے یہاں بہت آسانی کر دیا. ابھی بہت سے صوبے سے جہاں بھی مسجدیں بھی نہیں کھلی ہیں، ان کے لیے جمعہ مشکل ہے، روزانہ کی جماعت مشکل ہے. بہت ابھی کئی صوبوں میں لاک ڈاؤن ہی چل رہا ہے، کاروبار ٹھپ ہے، لوگوں کا چلنا پھرنا مشکل ہے. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے صوبے میں بہت سے حالات جو ہے نارمل ہو گئے، مسجدیں کھل گئی ماشاءاللہ، اور جو ہے ہمارے کام کی بھی ترتیب بن گئی، جمعہ بھی ہو رہا ہے، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، عید کی نماز بھی ہماری ماشاءاللہ اچھے انداز سے ہو گئی. اس قربانیاں بھی اللہ نے ہماری کروا دی. کوئی مسئلہ نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں. ہم تو سارے انسانوں کا بھلا چاہتے ہیں، ہم کسی کے دشمن نہیں، ہم کسی کو برا نہیں چاہتے. داعی جو ہوتا ہے وہ ہر ایک کا خیر خواہ ہے. ہر نبی نے کہا کہ ہم ہمارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. دشمن صرف 2 ہیں، ایک شیطان، ایک نفس ہے. شیطان سے اللہ بچا لے، نفس سے بچا لے، ہم کامیاب ہیں. ہر ایک کے لیے ہم دعا کریں گے، ہر ایک کے ہم خیر خواہ ہیں، اپنوں کے بھی، پرائوں کے بھی، برادران وطن کے بھی، سب کے ہم خیر خواہ ہیں. سب کو ہم جنت میں لے کر جانا چاہتے ہیں. اس لیے میرے دوستو، ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بیر نہیں، کوئی عداوت نہیں، کوئی بدلے کا انتقام کا جذبہ نہیں. ہم تو سب کی بھلائی چاہتے ہیں. ہمارے نبی نے تو ہمیں سمجھایا ہے کہ دیکھو ہم نے ہندا کو معاف کیا ہے، وحشی کو معاف کیا ہے، اکرمہ کو معاف کیا ہے، ابو سفیان کو معاف کیا ہے، مکے والوں کو معاف کیا ہے، زہر دینے والوں کو معاف کیا ہے، قتل کے منصوبے بنانے والوں کو معاف کیا ہے. کیسے کسوں کا نبی نے اللہ کے معاف کیا؟ آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگانے والا بدکاری کا مجرم عبداللہ ابن ابی ابن سلول مر گیا، اللہ کی اس کو معاف فرما کے اس کی نماز جنازہ پڑھی ہے. لہذا ہمارے دل میں کسی کے بارے میں میل نہیں ہے، ہم صاف دل ہیں. اس لیے میرے دوستو، ہماری تنہائی کی دعاؤں میں بھی اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدی، اللہم اجعلنا ہادین مہتدین غیر ضالین ولا مضلین. یہ ہم دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہم کو بھی ہدایت دے، اللہ ہم کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے. ہدایت تو دیتا ہے، لیکن جب تو ہدایت دینے پر آئے اللہ ہدایت کے لیے ہم کو استعمال فرما دے. ہم خود ہدایت پر ہوں، ہم دوسروں کی ہدایت کا سبب بنے. اس کے ہماری جانیں لگے، ہمارا مال لگے، ہمارا وقت لگے، ہماری صلاحیتیں لگے، ہمارا علم لگے. اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں استعمال کر لیں. ورنہ میرے دوستو، جیسے بہت سے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے چلے گئے، ہم کہہ رہے فلاں آدمی چلا گیا، فلاں آدمی چلا گیا. ایک دن ہمارے بارے میں لوگ کہیں گے فلاں بھی چلے گئے.
لہذا جو گیا وہ کچھ نہیں لے کر گیا، وہ لے گیا جو اس نے کر لیا تھا، ورنہ اس کی تمام جائیدادیں، اس کے کاروبار، اس کی کارخانے فیکٹریاں، اس کی زمینیں، اس کی تجارت، اس کے سونا چاندی، جتنے عہدے کرسی سب چھوڑ کر گیا ہے، خالی ہاتھ بھی گیا ہے۔ ایسا ہم بھی ایک دن خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔ اللہ نے خود اللہ کے لیے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں غنیمت جانو، شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ یہ نہ سمجھو یہ جوانی ہمیشہ رہے گی، بڑھاپا آئے گا، اگر بڑھاپے سے پہلے موت نہیں آئی تو جوانی میں موت ہے تو بڑھاپے میں بڑھاپا تو آئے گا، بڑھاپے میں وہ کام نہیں کر سکتا جوانی میں کر سکتا ہے۔ آج جوانی ہے، جوانی کی قدر کر لو، شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک، آج صحت ہے، بیماری سے پہلے کچھ کر لو۔ بیماریاں ہو سکتی کب لگ جائے، کیا لگ جائے۔ آدمی لوگ کہتے ہیں اچھے تھے، اچانک رات کو سوئے تو بیمار ہو گئے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ صحت قبل سقمک وغناک قبل فقرک، اللہ نے سہولت دی ہے، یسر ہے، عسر نہیں ہے، تنگی نہیں ہے، کشادگی ہے، حال کھلا ہوا ہے، کچھ کر لو اپنے مال سے، اسے کل یہ دن باقی رہے گا، کچھ پتہ نہیں ہے، کل فقر و فاقہ آ جائے، تنگی آ جائے، آدمی دوسروں کا محتاج بن جائے، آج کچھ کر سکتے ہیں کر لو۔ پھر کیا فرمایا وفراغک قبل شغلک، آج ماشاء اللہ فراغت ہے، بہت سے کام دنیا کے آنے سے پہلے آج کر لو۔ لوگ کہتے ہیں مالا کل کریں گے، کل نہیں ہوگا، آج جو کر سکتا ہے وہ آج کر لے، کل آنے والا دن اور کام لے کر آئے گا، آج جتنی فرصت ہے وہ کل نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کل کریں گے، کل کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے التصویف من الشیطان، التصویف، تصویف کے معنی ہوتے سوفا، یعنی آئندہ کریں گے۔ یہ جو لفظ ہے نا یہ شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے کل کرے سو آج کر، آج کرے سو اب کر، جو آج کر سکتا ہے وہ اب کر لو، جو کل کر سکتے ہیں وہ آج کر لو، تبھی آدمی کام کر سکتا ہے، ورنہ پھر ٹالتا رہتا ہے، آدمی چلا جاتا ہے۔ اسی بیماری میں ہمارے چھوٹے بھائی مجھ سے 10 سال چھوٹے ہیں، ماشاءاللہ بہت بڑا بنگلہ بنایا انہوں نے، بچے کی شادی مقرر کی گزشتہ مہینے 3 تاریخ کو، بچے کی شادی سے 8 دن پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے اسی کورونا کی بیماری۔ بہت مال جمع کیا، بہت مالدار ہوئے، اللہ نے بڑا مال دیا، بچے کی شادی 10 12 8 10 دن ہے، لیکن بچے کی شادی نہیں کر سکے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کس پر کب کیا حالات ہے معلوم نہیں ہے، اس لیے میرے دوستو فرمایا وہ حیات قبل موت، زندگی کو غنیمت سمجھ لو موت سے پہلے۔ انفرادی اعمال بھی کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دعوت کی محنت سے ساری امت کی فکر کرنا ہے، سارے عالم کی فکر کرنا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، ساری امتوں میں تمہارا ایک امتیاز ہے، تمہارا ایک مقام ہے، تمہاری ایک شناخت ہے۔ کیا فرمایا؟ بہتر امت کیوں ہے؟ اخرجت للناس، سارے عالم کے انسانوں کے نفع کے لیے تم کو دنیا میں لایا گیا ہے۔ او کھا لو، میں کھا لو، میرا کاروبار، میرے بیوی، میرے بچے، فرمایا امت میں ہونے کا نہیں، امت میں ہونے کو سمجھا نہیں ہے۔ جو آدمی کہتا میرا کاروبار مولانا، میری بیوی، میرے بچے، میرے ماں باپ، یہ مسئلہ نہیں۔ للناس، ناس کے معنی سارے انسان ہیں، سارے انسانوں کے لیے تم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ کیا کرو گے؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، کہ لوگوں میں اچھائیوں کی لانے کی فکر کرنا، محنت کرنا، اس کے لیے جو تم سے ہو سکے کرنا، اور لوگوں میں جو برائیاں ہیں، گندگیاں ہیں، منکرات ہیں، اسے مٹانے کی فکر کرنا، یہ ہمارے زندگی کا مقصد ہے۔ اس امت میں ہونے کی یہی فضیلت ہے، اسی وجہ سے اس امت کو فضیلت دی گئی ہے۔ تو میرا دوستو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے دوبارہ ہم کو موقع دیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں جہاں بھی اس طرح ساتھی جمع ہو رہے ہیں، گویا کہ جس طرح 80 سال پہلے کام شروع کیا تھا لوگوں نے، وہ جنہوں نے جو پایا ہے، انشاءاللہ اس وقت جو دوبارہ کام کر رہے ہیں ان کو بھی خدا وہی مقام عطا فرمائے۔ گویا کہ 80 دنوں کام شروع ہو رہا ہے، پھر سے گویا کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے، پھر سے کام کی شکلیں بن رہی ہیں۔ اس وقت جو ساتھی محنت کر کے، ہمت کر کے، جان و مال لگا کے کھڑے ہوں گے، پھر اس کے بعد جتنا کام انشاءاللہ چلے گا اور چلتا رہے گا، ان سب میں ان خوش نصیبوں کا حصہ ہوگا۔ طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، خوب ہے، کیا خوب ہے وہ اللہ کے بندے، آقا نے فرمایا جس کو اللہ خیر کی چابی بنا دے اور خیر کا تالا، خیر کی چابی بنا دے، شر کا تالا بنا دے۔
اسے خیر پھیلتا چلا جائے اور شر مٹتا چلا جائے، بند ہوتا چلا جائے۔ فرماتے ہیں یہ اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں۔ اس میں میرے دوستوں یہ مجمع ابھی بیٹھ کر عزائم کریں، یہ تو 4 کام کرنا ہو تو کرنا ہی ہے، لیکن اپنے اپنے طور پر بیٹھ کر اپنے سیروزہ میں ہم میں سے ہر ایک ساتھی اپنی خود جماعت بنائے۔ میں ایک آدمی نہیں ہوں، ایک جماعت ہوں میں، تو جتنے ساتھی ہیں اتنی جماعتیں بنائیں، اپنی مسجد کی جماعت بنائیں، اپنے گاؤں کی جماعت بنائیں، اگر مسجد میں ساتھی زیادہ ہیں پرانے تو 2 3 جماعتیں بنائیں، اور ہر مہینے ہمارے 3 دن لگتے رہے جب تک کہ ہمارے بڑوں کی طرف سے کوئی اور آگے کی بات نہ آئے۔ ہم جتنا کام ہم کو سمجھایا گیا، دیا گیا، بتایا گیا، وہ کام کرتے رہے۔ انشاءاللہ جتنا کام بتایا اگر وہ کریں گے اللہ آگے کی توفیق دے گے، آگے کے راستے کھولیں گے، آگے کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں ہم اتنے کرنے کے مکلف ہیں جتنا ہم کر سکتے ہیں۔ جیسے فرمایا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ مکے مدینے سے چلے عمرے کے لیے اور آئے حدیبیہ پر، وہاں تک پہنچے جہاں تک جا سکتے تھے، لیکن وہاں دروازہ بند مل گیا تو پھر وہاں سے پھر واپس لوٹنا پڑا تو لوٹ گئے، لیکن اللہ نے کہ لوٹنے کو گناہ بھی قرار دیا، ان کے لوٹنے پر اللہ ناراض نہیں ہوئے، بلکہ تم کو جہاں تک جا سکتے گئے، لیکن تم جو ہے اب واپس ہو رہے مجبوری میں۔ سنو فتح کا مژدہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم تمہارے لیے بڑی فتح کی خوشخبری دیتے ہیں۔ بڑی فتح کیا ہے؟ یہ دوسرے سال 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، 7 میں عمرہ ہوا، 8 میں ماشاءاللہ جو ہے مکہ فتح ہوا، اور 10 ہجری میں ماشاءاللہ اللہ کے نبی 1.25 لاکھ صحابہ کو لے کر میں حجۃ الوداع میں پہنچے۔ پورے 23 سال مکے کے اور 6 سال اور 7 سال مدینہ منورہ کے، اتنا جو ہے تقریباً 20 سال میں وہ کام نہیں ہوا، صرف 2 سال میں اللہ نے کام کروا، 2-3 سال میں کام ہو گیا۔ میرے دوستوں مکہ بھی فتح ہو گیا اور حجۃ الوداع کے بغیر 1.25 لاکھ صحابہ نے حج کیا، پھر وہاں سے سارے عالم میں پہنچے، اور سارے عالم میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ نے جس کو جہاں مقدر تھا اللہ نے اس کو اس ملک اس قوم کی ہدایت کا اللہ نے ذریعہ بنایا، وہی وہ پیبند خاک ہوئے۔ موقع نہیں ہے صحابہ کی قبریں کہاں کہاں ہیں، صحابہ نے کیسے کام کیا سنانے کا۔ اس میں میرے دوستوں ماشاءاللہ ہمارا کولار ضلع ماشاءاللہ مضبوط ضلع ہے، ہمارے مضبوط ضلعوں میں ہے۔ اگر یہ پرانے ساتھی اگر دل پر لے لیں اور کام کرنے کا ارادہ عزم کر لیں، انشاءاللہ ہمارے پورے علاقے میں کام کی انشاءاللہ سطح دوبارہ بلند ہوتی چلی جائے گی، اور کام کے لیے اللہ تعالیٰ راستے ہموار کر دیں گے، اور انشاءاللہ ہم کو حکمت سے بھی کرنا ہے، ہمت سے بھی کرنا ہے۔ بہت سے ساتھی ہمت بہت کر لیتے ہیں، حکمت کو ہاتھ سے جانے دیتے، وہ بھی مناسب نہیں ہے، اور بہت سارے ساتھی مسئلہ حکمت کہہ کر ہمت کو چھوڑ دیتے ہیں، کام نہیں کر پاتے ہیں۔ لہذا حکمت بھی ہمارے ساتھ ہو، ہمت بھی ہمارے ساتھ ہو، پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے گے۔ اس لیے میرے دوستوں ارادے کریں، عزائم کریں، انشاءاللہ ہم سب جتنا ہمارے بڑوں نے بتایا وہ کریں گے، اور خاص طور سے سیروزہ کی جماعتیں ہمارے ہم خود نکلیں گے اور ساری جماعتیں نکالیں کریں گے انشاءاللہ۔ اب کیا ہلکے بنا کے بیٹھیں گے؟ ذرا ساتھی اپنے اپنے زونوں کی جو ترتیب